وسعت نے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو سٹون ایج کی جو بات ہوتی ہے بار بار امریکہ کی طرف سے، اور کتنا انہوں نے جنگوں میں نقصان کیا ہے. میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے عملاً یہ دیکھا ہے اپنے حالیہ 15-20 سال میں جو جنگیں ہوئی ہیں کہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، جیسے عراق کے اندر جب داعش والے ایکٹیو تھے تو سب سے پہلے وہ ڈائنامائٹ سے اور بارود سے ہیریٹیج سائٹس کو سب سے پہلے وہ اڑا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک شناخت جو ایک تاریخی ورثہ ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے خطے میں افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا جب بامیان کے بدھاز کو یہ طالبان ڈائنامائٹ سے اڑا رہے تھے تو اس وقت ویسٹرن میڈیا پوری دنیا کتنا اس پہ پریشان تھی کہ یہ ہیریٹیج کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، یا چاہے وہ تنظیمیں کریں یا وہ ممالک کریں، انفارچونیٹلی ان کا نشانہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہیریٹیج سائٹس ہوتی ہیں. ایران کی اگر ہم بات کریں تو یونیسکو کی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں کل 29 ہیں وہاں پہ، اور حالیہ ایک مہینے کے دوران امریکی اسرائیلی حملوں میں انہیں بھی بہت نقصان پہنچا ہے. تہران میں مثال کے طور پہ گلستان محل جو ہے وہ بہت مشہور ہے، 2-2.5 سال پرانا ہے. اس میں شیشہ گری کا بہت زبردست کام ہوا ہے. اور اب میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا حسن فردوسی کا، جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں ایرینین نیشنل کمیشن فار یونیسکو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے اس میں 40% یہ جو شیشے کا کام ہے یہ تباہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بعض جگہوں پہ irreparable ڈیمیج ہے، مطلب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح اصفہان میں چہل سلطان محل ہے، مسجد جمعہ ہے، وادی خرم آباد ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ایران میں، تہران میں، جو ٹورسٹ اٹریکشن رہی ہیں. وادی خرم آباد جو ہے وہ تو پری ہسٹورک سائٹ ہے. تو یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں اس میں یونیسکو کی تو چلیں ٹھیک ہے 29 سائٹس ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 132 مقامات ایسے ہیں ایران کے اندر، تہران کے اندر، جو ثقافتی مقام ہیں، تاریخی مقام ہیں، جن کو نقصان پہنچ چکا ہے. ان میں سے کچھ کے تو نام ہم جانتے ہیں، کچھ کے نہیں جانتے. آپ نے شاید سنا ہو ماربل پیلس ایک ہے، تیمور تاش ہاؤس ہے وہاں پہ، سعد آباد پیلس ہے. ان کی تصاویر اگر آپ کبھی دیکھیں تو یہ بہت ہی حسین عمارتیں ہیں جو تہران کے ایران کے لیے ٹورزم کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بہت سیریس نقصان پہنچ رہا ہے. یونیسکو نے اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن حملے کرنے والوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ شاہزیب 100% غزہ ماڈل ہی ہے نا. ہم نے دیکھا ہے غزہ میں وہاں پر جو پرانی عمارات، مساجد، العمری مسجد کو تباہ کیا گیا. میں پوری لسٹ بتانے چرچ 1,500 سال پرانی. اور یہی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی کوئی نہ کوئی تہذیب ہے، نہ ہی کوئی تاریخ ہے. یہاں پر میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. ہلاکو کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، مجھے بڑی حسرت. ہاں، تو آپ نے اب آپ کی حسرت پوری ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ کوئی تہذیب ہے. تو وہ کیسے کسی سمجھ سکتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ پھر اب ہماری طرح نا کسی یہ بھی ایک کلچرل ویسٹ لینڈ بن جائے. یہ آپ نے بات کی ہلاکو کی، میں مطلب یہی میں چیز کہنے والا تھا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے منگول لشکر کو نیوکلیئر ویپن، ایئر کرافٹ کیریئر اور F-35 جیٹس دے دیا اور سوٹ پہنا دیا اور شیو کرا دیا ہو اور کرسچین بنا دیا ہو یا جوئش بنا دیا ہو یا جو بھی ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے گراؤنڈ آپریشن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف فضائی بمباری سے امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہو نہیں سکتے، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم ٹرمپ کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کو پلیٹ میں ایک وکٹری چاہیے جو وہ لوگوں کو دکھا سکے. تو دو یہاں پر پاسبلٹیز ہیں. کئی دنوں سے امریکن میڈیا، نیو یارک ٹائمز ہو گیا، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، اٹلانٹک ہو گیا، جو بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پینٹاگون نے باقاعدہ 2 پلانز سامنے رکھ ٹرمپ کی. اب ٹرمپ کی مرضی ہے کہ وہ دونوں پہ ہاں کرے، ایک پر ہاں کرے یا دونوں کو ریجیکٹ کر دے. نمبر 1 پلان تو ہے، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کیا ہے، وہ ہے کہ خرق جزیرے پر قبضہ کرنا. خرق جزیرہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے ایران کے ساحل سے. وہاں سے تقریباً 90% جو ایران کی جو تیل ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے ہی روٹ ہوتی ہے. تو ایک پرائم ٹارگٹ ہے. اور اس کام کے لیے
یقیناً مرینز کو استعمال کیا جائے گا, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. تقریباً 3,500 مرینز ابھی وہاں پر اسٹیشنڈ ہیں گلف میں, اور ایک اور 3,500 ابھی روانہ ہیں. یہاں پر ظاہر ہے کہ اس جزیرے پر قبضہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا, لیکن اس پر قابض رہنا قدرن مشکل ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ ایران سے صرف 30 کلومیٹر دور ہے. اچھا, اس پر تو ہم نے بات کر لی ہے, اور یقیناً ایک دفعہ قبضہ ہو جائے گا تو اس کو ایک بارگیننگ چپ کی طرح استعمال کیا جائے گا, مستقل شاید وہ وہاں پر نہ رہ سکیں. دوسرا جو پلان ہے, اور یہ جو ابھی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے بارے میں مجھے کم از کم 4 بار پڑھنی پڑی, کیونکہ یہ ایسا پلان ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیمز بانڈ کی مووی ہے, میں کہوں گا یہ زیادہ راجنی کانت کی مووی ہے, رجنی کانت کی, سوری. اور اس میں کیا ہے, یہ واشنگٹن وال اسٹریٹ جرنل, واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اصفہان نشانہ ہے, رائٹ, کیونکہ ان کی سوچ ہے شاید کہ وہاں پر جتنی بھی انرچڈ یورینیم ہے وہ وہاں پر ہے. یہ اصفہان جو پروونس ہے مڈل, یہ ایران کے ساحل سے تقریباً 300 میل دور ہے, مطلب بالکل ان لینڈ ہے, ماؤنٹنس علاقہ ہے. تو منصوبہ بندی جو ہو رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو اسپیشل فورسز کو وہاں پر بھیجا جائے گا, یہ سیل ٹیمز, ڈیلٹا فورس, رینجرز وغیرہ وغیرہ, اور وہ جو یہ مقام ہے اس کو سیکیور کریں گے, ایک پیریمیٹر بنائیں گے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ جو نیوکلیر مٹیریل ہے وہ تو اندر دبا ہوا ہے کہیں, تو اس کو نکالنا بھی ہوگا. تو پھر دوسرے مرحلے میں جب انہوں نے ایک پیریمیٹر بنا دیا ہے تو ہیوی ایکوپمنٹ, مطلب بلڈوزرز, ڈرلز, اس کو کارگو پلینز کے ذریعے 300 میل ایران کے اندر پہنچایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار اور فوجی بھیجے جائیں گے جو اس اس ایریا کو سیکیور کریں گے. اچھا, اس وقت تک ظاہر ہے کہ ایرانی بیٹھے ہی رہیں گے, وہ دیکھتے ہی رہیں گے. تقریباً 1000 پاؤنڈ ہے یا 400-450 کلو اگر آپ بہتر سمجھیں, ہائیلی انرچڈ یورینیم, جو ظاہر ہے کہ ڈبوں میں بند نہیں ہے, اس کی بھی ایک پوری ایکسٹریکشن ہوگی. تو صرف اسپیشل فورسز نہیں, اسپیشل فورسز کے ساتھ باقاعدہ نیوکلیئر ہینڈلنگ, مٹیریل ہینڈلنگ کے ایکسپرٹس بھی جائیں گے. اچھا, پھر وہ وہاں سے کھود کر جب نکال لیں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ بھی کرنا ہے. آپ نے یورینیم کو تو ایکسٹریکٹ کر لیا, اپنے آپ کو کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے؟ پھر منصوبہ یہ ہے کہ نہیں جی, ہم اس کے ساتھ یہ بھی ایکوپمنٹ بھیجیں گے کہ وہاں پر ہم ایک ایئر فیلڈ بنا سکیں. اوکے, ایک دفعہ وہ ایئر فیلڈ بن جائے گی تو جو بڑے کارگو پلینز ہیں یو ایس کے, C-17 وغیرہ, مطلب آپ کبھی گیلیکسیز, سو آن اینڈ سو, C-130 یا پتہ نہیں جو بھی ہے, وہ وہاں پر لینڈ کریں گے. پیار محبت سے وہ جو ڈبے ہیں یورینیم کے وہ ان جہازوں پر لوڈ کیے جائیں گے, اور پھر سب ہنسی خوشی وہاں سے ایکسٹریکٹ کر جائیں گے. اب یہ کتنا پریکٹیکل, یہ اگر فلم بن گئی تو $1 بلین کا بزنس تو پکا ہے. ویسے امریکہ مطلب کی جو روایت ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے ملک میں آئیں گے اور آپ کا قتل عام کریں گے, پھر اس کے بعد جنگ کے بعد وہ فلمیں بنائیں گے کہ یار تمہارے ملک میں آنے کے بعد اور قتل عام کرنے کے بعد ہمیں کتنا افسوس ہوا ہے, ہمیں دیکھو مجھے PTSD ہو رہا ہے ابھی. دس از یوزولی دا وے دیٹ امریکہ ورکس. تو یہ ہے. شاہزیب, آپ کا کوئی کامنٹ ہے اس بریلینٹ اتنا کہہ رہا تھا کہ بالکل یہ جس طرح آپ نے اس کو بیان کیا, یہ واقعی کوئی ہالی ووڈ کی فلم تو بن سکتی ہے, لیکن ریالٹی میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. جی, یہ ایک بہت ہی رسکی, بہت ہی کمپلیکس آپریشن ہے. اس میں ریڈیشن لیک ہونے کے خطرات ہیں, اس میں کیمیکل جو معاملات ہیں اس کے خطرات ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو یورینیم ہے یہ آپ سمجھیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہم اسکوبا ڈائیورز ہوتے ہیں وہ سلنڈر رکھتے ہیں آکسیجن, اس طرح کے سلنڈرز میں بہت ڈیپ گراؤنڈ میں وہ دفن ہے اور کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے. تو ٹھیک ہے, امریکی میڈیا یہ فینٹیسیز فلوٹ کر رہا ہے, کرنے دیں, لیکن اس کی پریکٹیکلٹی پہ فی الحال کسی کو اعتبار نہیں ہے. بالکل, ایبسلیوٹلی. ایک وقفہ لے لیں.